من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم والسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم
الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارحين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فأقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی برتری بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے
انگنت لا تعداد اور بے شمار درود و سلام سید المرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین صاحب قرآن پیغمبر آخر الزمان سب کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہو۔ بزرگان من، برادران ملت، لائق صد احترام میری ماں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں حضرت صالح علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کے چند پہلو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات اور احادیث نبویہ علی صاحبہا افضل الصلاۃ والسلام کی روشنی میں پیش کر رہا تھا، اس دعا اور جذبے کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں انبیاء علیہم السلام کی نبوت و رسالت کے جو بنیادی مقاصد تھے، بنیادی اعلانات تھے، جو ان کی تعلیم و تربیت کے بنیادی اصول و ضوابط تھے، اللہ ہمیں ان کا فہم و ادراک عطا فرمائے اور ہمیں اپنے عقائد، اخلاق اور معاملات زندگی کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ہادی و پیشوا، اپنے رہبر و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے بزرگ تر ہستی اور پیغمبر ہونے کے جو ثمرات ہیں اور جو ہمیں اللہ پاک نے اعزازات عطا فرمائے ہیں، ہمیں ان کا بھی علم ہو، ان کی بھی معرفت اور پہچان ہو۔ چنانچہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے جب اللہ کی توحید کو پیش فرمایا تو وہ قوم، میں نے پہلے بھی عرض کیا، اللہ کی ذات کے منکر نہیں تھے۔ قرآن پاک کی انہی آیات بینات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تقاسموا باللہ۔ ابھی آپ سورہ الشعراء اور سورہ النمل کی آیات کی روشنی میں یہ باتیں سنیں گے۔ انہوں نے ایک موقع پر قوم کے جو 9 مفسد قسم کے سردار تھے، انہوں نے جب سازش تیار کی، پلاننگ کی، آپ کے خلاف منصوبہ بندی کی، تو آپس میں قسمیں اٹھائیں، اور وہاں اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بیان فرماتے ہیں تقاسموا باللہ۔ انہوں نے مشرک ہونے کے باوجود جب قسم اٹھائی تو اللہ کی قسم اٹھائی۔ معلوم ہوا قوم اللہ کو مانتی تھی، اللہ کی منکر نہیں تھی، اللہ کا اقرار کرتی تھی، لیکن انہوں نے اللہ کے شریک بنائے ہوئے تھے، شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ اللہ کے پیغمبروں نے آ کر انہیں توحید کا راستہ دکھایا، مگر اللہ قرآن پاک سورہ الشعراء کی ان آیات بینات میں ارشاد فرما رہا ہے جو ابھی آپ نے جن کی تلاوت سنی، کذبا، اللہ فرماتے ہیں کذب ثمود المرسلین۔ صالح علیہ السلام کی تکذیب اس قوم نے نہیں کی، بلکہ کئی رسولوں کی تکذیب کی۔ معلوم ہوا قوم سمود کے پاس حضرت صالح علیہ السلام سے پہلے بھی رسول گزرے، پہلے بھی رسول آئے، انہوں نے بھی آ کر ان کو اللہ کی توحید کا سبق دیا، لیکن وہ قوم انکار ہی کرتی رہی، توحید کا اقرار کرنے کے لیے تیار نہ ہوئی، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کذبت، تکذیب کا راستہ اختیار کیا، نبیوں کو جھٹلاتے رہے، نبیوں کی بات پر یقین نہیں لاتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، ان کی بات نہیں مانتے تھے۔ بالآخر میرے اللہ فرماتے ہیں اذ قال لهم اخوهم صالح،
अला तत्तकून इन्नी लकुम रसूल अमीन। हत्ता कि उन पैगंबरों के बाद हमने अपने पैगंबर सालेह अलैहिस्सलाम उस कौम में भेजे। उस कौम की मुनासबत से यूं कह सकते हैं ये आखिरी पैगंबर थे उनके लिए, जो उनकी कौम समूद के वाले से अल्लाह ने भेजे। कौम समूद के सामने अल्लाह के पैगंबर सालेह अलैहिस्सलाम आए और आकर कहने लगे अला तत्तकून, अल्लाह की गुलामी का रास्ता क्यों नहीं इख्तियार करते? जो अल्लाह की दावत तौहीद है उसको क्यों नहीं मानते? तकवे की राह क्यों नहीं अपनाते? इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह के पैगाम लेके आने वाला और ऐसा अमीन। अमीन खयानत हमारे न सबक में है, न हमारी दावत में है, न हमारे मामलात जिंदगी में। रसूल अमीन हूं मैं तुम्हारे लिए। फत्तकुल्लाह व अतीऊन, मेरी रसालत व नबूवत का तुमसे तकाजा ये है कि तुम अल्लाह के सच्चे गुलाम बन जाओ, मुत्तकी परहेजगार बन जाओ, अल्लाह के अहकामात के सामने सरे तस्लीम खम कर दो और मेरी इताअत करो। मैं तुम्हारा मुता, मैं तुम्हारा मुक्तदा, मैं तुम्हारा रसूल रहबर रहनुमा बन के आया हूं। अल्लाह अकबर। और फरमाया वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन, मैं तुमसे इस दावत तबलीग के मुआवजे में कोई शय नहीं मांगता, कोई अजर का सवाल नहीं करता। इन अजरिय इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मुझे अजर देने वाला, मुझे सिला देने वाला, मुझे बेहतर इनाम देने वाला वो कौन है? रब्बुल आलमीन। मैं अपने अल्लाह से तवक्को रखता हूं, मैं अपने अल्लाह से उम्मीद रखता हूं, तुम्हारी खैर खाई करने के लिए, तुम्हारी हमदर्दी करने के लिए, तुम्हें जलालत से निकालने के लिए, जहन्नम की आग से बचाने के लिए, तुम्हें जन्नत के रास्ते पर चलाने के लिए मैं सारी मेहनत कर रहा हूं, सारी जिद्दोजहद कर रहा हूं। अल्लाह का पैगंबर सालेह अलैहिस्सलाम जो कि पैगंबर हैं, जानते हैं कि मेरी कौम अल्लाह की नाशुक्री बनकर, अल्लाह के इनामात, अल्लाह की नेमतें खाकर किसी और का गा रही है। इसका अंजाम नाशुक्री का नतीजा क्या है? अल्लाह अकबर। पैगंबर जानते हैं, वो जानते थे कि इसका नतीजा क्या होगा। ये सारी चीजें इनसे छिन जाएंगी, कोई इनके पास अल्लाह की नेमत नहीं रहेगी, न कारीगरी, न ज़रात, न बागात, न फल, न फसलें, न अनाज, न गल्ला, न रिज़्क, न तवाना जिस्म, न ये कद काठ, कुछ भी इनके पास नहीं रहेगा। हलाकत बर्बादी इनका मुकद्दर बनने वाली है। अल्लाह अकबर। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं हैरान हूं, मैं जिस नबी की बात पढ़ता हूं साथ साथ मुझे अपने नबी पाक की तकरीरें भी याद आती हैं। इधर इस पैगंबर के खिताबात, उधर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिताबात। मैं हैरान हुआ, नबी पाक को अल्लाह ने सैयदुल अव्वलीन भी बनाकर भेजा और सैयदुल आखिरीन भी बनाकर भेजा। जामिउ सिफात, सारी खूबियों का पैकर, हुस्न यूसुफ, दम ईसा, यदे बेज़दारी, आंचे खूबान हमादारन, तू तन्हा के चांद, हसनैन करीमैन के नाना जान जनाब मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी करके सुनाए। अल्लाह का यह पैगंबर वो अपनी कौम से क्या कह रहा है? अल्लाह के शुक्रगुजार बन जो, अल्लाह के फर्मा बरदार बन जो, तकवे वाले बन जो। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकवे के हवाले से हर खुतबा जुमा में, हर खुतबा जुमा में, हर खुतबा ईद में, हर खुतबा निकाह में ये 3 आयात जरूर तलावत फरमाते थे। पहली आयत जिसमें तकवे का जिक्र, दूसरी आयत तकवे का जिक्र, तीसरी आयत तकवे का जिक्र। अल्लाह के रसूल फरमाया करते थे, या
ایمان والو اللہ کے غلام بن جاؤ، ایسے غلام بن جاؤ حق تقاتی ہی، جیسا اللہ کے غلام بننے کا حق ہوتا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اے انسانوں، اپنے رب کے غلام بن جاؤ۔ اس آیت میں اللہ نے 2 بار ارشاد فرمایا، اتقوا ربکم واتقوا اللہ الذی تسالون بہ والارحام، اور تیسری آیت میرے آقا علیہ السلام یہ تلاوت فرمایا کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اے ایمان والو، اللہ کے سچے غلام بن جاؤ، اور جب بھی بات کرو محکم بات، درست اور سچی بات کرو۔ تو پیغمبر صالح علیہ السلام اپنی قوم سے جو فرما رہے ہیں، میرے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی ارشاد فرما رہے ہیں، فرماتے انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے امین رسول بن کر آیا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کی باری آئی، اپنی زبان اطہر سے تو فرمایا ہی فرمایا، اپنوں نے بھی کہا تو کہا، وہاں تو مخالف دشمن پرائے بھی کہتے تھے کہ محمد مصطفیٰ صادق بھی ہیں امین بھی ہیں، یہ صادق بھی ہیں امین بھی ہیں۔ جناب صالح علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں، تمہیں یہ انعامات عطا کرنے والا کون ہے؟ اس کا شکر ادا کرو، نہ شکری نہ کرو، وگرنہ یہ سب کچھ چھن جائے گا۔ اور نبی پاک کی باری آئی، میرے آقا نے فرمایا وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو، نتیجہ یہ نکلے گا اللہ اپنی نعمتوں میں اور اضافہ فرما دے۔ نہ شکری نہ کرنا، وگرنہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ صالح علیہ السلام اپنی قوم سے ذرا فرما رہے، ایک تقریر سنیں اللہ کے پیغمبر صالح علیہ السلام کی، عجیب تقریر ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ پاک نے وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ
هو أنشأكم من الأرض هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها واستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قریب مجیب۔ میرے اللہ فرماتے میرے پیغمبر صالح علیہ السلام کی ایک تقریر سنو، اپنی قوم سے فرماتے ہیں اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ اور آگے کیا فرما رہے؟ هو انشأکم من الارض، میں تمہیں یہ دعوت اس لیے دے رہا ہوں کہ تمہارا معبود بھی اللہ ہے، اس لیے کہ تمہارا خالق بھی اللہ ہے۔ تمہارا خالق بھی، مل کے بولے اللہ، اس نے تم کو پیدا کیا زمین سے، وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور پھر اس نے تمہیں اس زمین کے اوپر آباد کر دیا۔ پیغمبر صالح علیہ السلام کی تقریر کیسی معرفت پر مبنی، لا یعنی تقریریں نہیں ہوتی اللہ والوں کی، با مقصد با معانی۔ اللہ کے پیغمبر صالح علیہ السلام کا ایک ایک لفظ بڑا قیمتی۔ اور ایک اور بات سنیں، بعض پیغمبروں کی زبان عربی نہیں تھی، عبرانی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان عربی نہیں تھی، اللہ نے ان کی تقریریں یوں کہہ لیں ترجمہ کر کے، ٹرانسلیشن کر کے عربی میں ہمیں سنائی۔ لیکن صالح علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جن کی اپنی زبان عربی تھی، وہ عربی میں خطاب کرتے تھے۔ یہ عربی زبان بولنے والا پیغمبر، اور اس کی تقریر کیسی ہے، میرا اللہ ان کی تقریر کو ایسا پسند کرتا ہے کہ صالح علیہ السلام کی تقریر کو اٹھا کر اللہ اپنے قرآن کا حصہ بنا دیتا ہے۔ ذرا سنیے اللہ کے پیغمبر صالح علیہ السلام کی تقریر۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یہ الفاظ میرے اللہ کے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی جانب ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ وقال، اور صالح علیہ السلام نے آ کر تقریر فرمائی۔ یہاں تک اللہ کی بات، کس کی بات؟ مل کے بولیں، الفاظ کس کے، کلام کس کا؟ اب آگے الفاظ حضرت صالح علیہ السلام کے، مگر اللہ پاک نے انہیں اپنا کلام قرار دے کر کلام الہی کا حصہ بنا دیا کہ وہ وحی سے بول رہے تھے۔ پیغمبر بولتا ہے تو وحی سے بولتا ہے، پیغمبر بولتا ہے تو وحی سے بولتا ہے۔ صالح علیہ السلام اب وحی سے بول رہے، اور کیا کہہ رہے؟ تقریر کیا کر رہے؟ وقال، یہاں تک اللہ کے الفاظ، اب پیغمبر کی بات شروع ہو گئی، تقریر شروع ہو گئی۔ یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ وانشأکم من الارض واستعمرکم فیہا واستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ کیا الفاظ ہیں، کیا تقریر ہے! اے میری قوم، عبادت کرو تو اللہ کی، ما لکم من الہ غیر، نہیں کوئی تمہارا الہ اس کے سوا، هو انشأکم،
اس نے تم کو پیدا فرمایا من الارض زمین سے، واستعمرکم فیہا پھر اس نے تمہیں زمین پر آباد فرمایا۔ زندگی کے سفر میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، میں تمہیں سبق دے رہا ہوں۔ واستغفروہ اللہ سے معافی مانگو، ثم توبوا الیہ پھر لوٹو اس کی طرف، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں ان ربی قریب مجیب، میرا رب بہت قریب دعائیں قبول فرمانے والا۔ یہ صالح علیہ السلام کی تقریر۔ اب میرے پیغمبر کی تقریر بھی سنا دوں اسی موضوع پر، اسی عنوان پر، لیکن میں اپنے محبوب کی شان پہ قربان جاؤں۔ جب میرے محبوب کی باری آئی تو یہ تقریر میرا اللہ خود ان سے کروا رہا ہے۔ یہ تقریر اس عنوان پر میرا رب خود ان سے فرماتا ہے، میرے پیارے اس عنوان پر تقریر کرو اور ان الفاظ کے ساتھ کرو۔ اللہ اللہ سنیے ذرا، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ قل هو الذی انشأکم، میرے نبی پاک کی باری عنوان وہی ہے، اسی عنوان پر میرے پیغمبر سے بھی اللہ تقریر کروا رہے، اور خود اللہ پاک تقریر کرنے کا فرما بھی رہے ہیں اور تقریر کے الفاظ بھی سکھا رہے ہیں۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون۔ قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون۔ میرے اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ بھی تقریر کریں اس عنوان پر، کل کہہ دیجئے، تقریر سنا دیجئے، هو الذی انشأکم، وہ اللہ ہے جس نے تم کو پیدا فرمایا، وجعل لکم السمع، تمہاری قوت سماعت تمہیں اس نے عطا کی، والابصار، قوت بصارت تمہیں اس نے عنایت کی، والافئدہ، دل تمہیں اس نے عطا فرمائے، قلیلا ما تشکرون، مگر تم شکریہ جو ادا کرتے ہو یہ کم ہے۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض، آگے اس مضمون کو جاری رکھیے اور فرما دیجئے، صالح علیہ السلام نے کہا تھا انشأکم، اس نے تم کو پیدا فرمایا، واستعمرکم فیہا، زمین پر آباد کیا۔ نبی پاک سے بھی اللہ یہی تقریر کروا رہا ہے، الفاظ دیکھیے کیسے فرمایا، قل هو الذی ذرأکم فی الارض، وہی اللہ ہے جس نے تم کو زمین میں آباد فرمایا، پھیلا دیا، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور ساتھ ساتھ انہیں آخرت کا سبق بھی سنا دیں کہ قیامت کے دن تم نے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ کے سامنے تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے سامنے ایک اور تقریر بھی کی، وہ تقریر تھی جب یہ قوم عذاب کے شکار ہو گئی، لاشیں سامنے پڑی ہیں،
مردار جسم سامنے پڑے اور صرف 120 اللہ والے صالح علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پیغمبر ان کے سامنے آیا اور آ کے تقریر کی، مردہ قوم کو مخاطب کر کے فرمایا، ذرا سنیے، یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی۔ ہائے ہائے، پیغمبر کا دل اس وقت کتنے غم سے بھرا ہوگا۔ یہ پیغمبروں کے دل نہیں ہوتے دوسروں کی تکلیف کو دیکھ کر، دوسروں کو سزا دے کر خوش ہونے والے، پریشان ہوتے، ان کا دل زخمی ہوتا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرے اللہ فرماتے، میرے پیغمبر کی شان یہ ہے، یہ اپنے دشمن کی تکلیف کو دیکھ کر بھی خوش نہیں ہوتے۔ وہ جب نجد کے سردار سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ نے اناج روک لیا تھا نا، اور مکے والوں کی چیخیں نکل رہی تھی بھوک اور پیاس سے، اور خط لکھا تھا، اور شیب ابی طالب نے میرے پیغمبر کو 3 سال پورے خاندان اور برادری سمیت بھوکے پیاسے رہنے پہ مجبور کرنے والے جب خود مجبور ہوئے اور خط لکھا، تو نبی پاک نے جو خط پڑھا تو نبی پاک بڑے خوش ہوئے تھے۔ کیوں سائیوال والوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگے، اور دشمن کی تکلیف پر بھی پیغمبر خوش نہیں ہوتے۔ اللہ کے پیغمبر صالح علیہ السلام مری قوم کو دیکھا، ہلاک شدہ قوم کو دیکھا، برباد شدہ قوم کو دیکھا، افسوس ہوا، دل غم سے بھر گیا، اور آ کے شکستہ دل سے فرماتے، یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم۔ یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم ولكن لا تحبون الناصحين۔ اے میری قوم، میں نے تم کو اللہ کے پیغام پہنچائے، میں نے تمہیں نصیحت کی، میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن افسوس تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، خیر خواہی کرنے والوں کو تم پسند نہیں کرتے۔ نتیجہ تم نے دیکھا۔ اللہ اکبر، یہ صالح علیہ السلام کی ایک تقریر ہے جو اس قوم کو آخری کی، اور اس حوالے سے میں نے نبی پاک کی سیرت مبارکہ کھولی تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے خطاب نظر آیا۔ وہ سنا دوں؟ سناؤں وہ خط نبی پاک کا خطاب؟ غزوہ بدر ختم ہوا، اللہ اللہ 70 سرداران قریش نبی پاک کے اپنے خاندان کے سردار، نبی پاک جن کو سمجھاتے رہے، وہ گالیاں دیتے رہے، برا کہتے رہے، آپ پر تانے کستے رہے، بالآخر اتنے سینکڑوں میلوں کا سفر طے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہوئے۔ بدر میں مارکہ ہوا، 70 مارے گئے، 70 قید میں آئے۔ وہ جو مر چکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، اور ان مرے ہوئے سرداروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا جیسے صالح علیہ السلام نے خطاب فرمایا۔ پیغمبر فرماتے ہیں نام لے لے کر، یا فلان ابن فلان، یا فلان ابن فلان، انا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا۔
یا فلان ابن فلان یا فلان ابن فلان انا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا. اب فلاں کے بیٹے فلاں او فلاں بن فلاں نام لے لے کر ان کے باپ کے نام لیے، اور فلاں سردار فلاں کے بیٹے سنو، جو ہمارے ساتھ ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا ہم نے اس وعدے کو سچا پایا، ہم نے اس کو مل کے بولے سچا پایا. اب تم بتلاؤ جو تمہارے ساتھ وعدہ تمہارے رب نے کیا تھا تم نے بھی سچا پایا؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا یہ تو مردہ ہیں، یہ سنتے، لیکن جب رب سنانے پہ آ جائے تو کوئی روک سکتا ہے؟ مجھے بولیں، بتلائیں، جب میرا رب پہاڑوں سے اونٹنی پیدا کر کے دکھا سکتا ہے تو ایک مردہ انسان کو ایک زندہ کی بات نہیں سنا سکتا؟ فرمایا یہ سنتے ہیں اس وقت جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن ولیکن لا یجیبون، لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے، سن رہے میری بات کو. مگر میں یہ بتا رہا تھا آپ کو جو جو کسی بھی پیغمبر کی زندگی میں وصف نظر آئے گا، خوبی نظر آئے گی، پہلو نظر آئے گا، اللہ کی قسم وہ پہلو محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اندر آپ کو ضرور نظر آئے گا. اللہ اکبر. اللہ کے پیغمبر جناب صالح علیہ السلام، آئیے ذرا قوم کے سامنے خطاب کیا، اور وہ خطاب ذرا سنیے. اللہ پاک نے ان کے چند خطابات قرآن میں نقل فرمائے. ایک دن کا خطاب، وہ خطاب کیا ہے؟ اللہ کا پیغمبر فرما رہا ہے اتترکون فیما ہاہنا آمنین فی جنات وعیون وزروع ونخل طلعها عظیم وتنحتون من الجبال بیوتا وتنحتون من الجبال بیوتا فارحین. اے میری قوم، تمہیں اللہ پاک نے باغات عطا کیے ہوئے ہیں، چشمے عطا کیے ہوئے ہیں. قرآن پاک کی ان آیات کا بالضبط ترجمہ جنات، باغات، وعیون، چشمے، وزروع، کھیت، فصلیں، زراعت، ونخل، کھجوریں، طلعها حدیم، جن کے خوشے بھی بڑے نرم نرم، وتنحتون من الجبال بیوتا فارحین، بڑی مہارت سے پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو. اتنے رب نے تمہیں کاریگر بنایا. اب سنو، یہ جو اللہ کی نعمت ہے نا تمہارے پاس، تم جس راہ پہ جا رہے ہو نا، تم کیا سمجھتے ہو؟ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، تم اللہ کے باغی، سرکش، نافرمان اور مشرک بن کر اسی طرح امن کے ساتھ اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرتے رہو گے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا. ایسا مل کے بولیں نہیں ہوگا. اگر ان نعمتوں میں بقا چاہتے ہو، استمرار چاہتے ہو، تو پھر اس کا نتیجہ، اس کا راستہ کیا ہے؟ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کے غلام بن جاؤ. اللہ کے، مل کے بولیں، جو اللہ کے غلام بن جاتے ہیں اللہ قرآن میں ان سے وعدہ کرتا ہے
اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو اللہ کے بندوں کو نفع پہنچانے والے بن جاتے ہیں اللہ ان کی جڑیں مضبوط کر دیتا ہے، اللہ ان کو استحکام عطا کرتا ہے، اللہ ان کو مضبوطی عطا کرتا ہے، میرا اللہ ان کا ساتھ دیتا ہے، اللہ ان کے کاموں میں استمرار پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ نے قسم اٹھا کر یہ فرمایا ہے، سنا دو اللہ کی وہ بات، اللہ نے 4 قسمیں اٹھا کر فرمایا، والتین والزیتون، کتنی قسمیں ہو گئی؟ مل کے بول لیں 2، والتین والزیتون، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمير لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون۔ ایمان والے، اچھے کردار والے، ان کا اجر ایسا ہوتا ہے غیر ممنون، جو منقطع نہیں ہوتا، اس میں تسلسل رہتا ہے، ان کے وہ اعمال جاری رہتے ہیں، ان کے کاموں میں تسلسل رہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے پیغمبر صالح علیہ السلام نے فرمایا، اگر یہ چاہتے ہو اللہ کی نعمتوں میں استمرار رہے، انقطاع نہ ہو، یہ چیزیں برباد نہ ہو جائیں، تو راستہ کیا ہے؟ اللہ کے غلام بن جاؤ اور اللہ کے نبی کے فرما بردار بن جاؤ۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اس آیت کا معنی یہ ہے اللہ کے غلام بن جاؤ اور پیغمبر کے فرما بردار بن جاؤ، وگرنہ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمینہ، قاری صاحب تسی آواز خراب کر رہے ہیں، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمینہ مطمئنہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فأذاقها اللہ لباس الجوع فکفرت بأنعم اللہ فأذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ ایک ریاست، ایک علاقہ بہت ہی خوشحال عالمی منڈی تھا، اپنے علاقے کا، اپنے دور کا، بڑا رزق وہاں پہ آتا تھا، راغدا من کل مکان، ہر طرف سے وافر مقدار میں وہاں رزق آیا کرتا تھا، لیکن کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ، ان لوگوں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نہ شکرے بن گئے، اللہ کے نہ شکرے بن گئے۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ پاک نے پھر ان کو پہنا دیا لباس بھوک کا، افلاس کا، اللہ پاک نے خوف و ہراس کا، امن چھین لیا، خوشحالی چھین لی، مصیبتوں میں پڑ گئے۔ جب اللہ کے نہ شکرے بن جاتے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ اللہ نے کوئی کہانیاں میں نہیں سنائی جیسے ہم بچوں کو سناتے ہیں، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ اللہ پاک نے نتائج اور ثمرات، یہ ساری چیزیں نبیوں کی باتیں سنا کر اس لیے بیان کی
کہ ہم ان چیزوں سے بچ جائیں. صالح علیہ السلام کی قوم ناشکری تھی تو ہم کیسے بنے؟ اللہ کے شکر گزار. کیسے بنے؟ مل کے بولیں. وہ مشرک تھے اور ہمیں اللہ کے موحد بندے بننا ہے. وہ نبی کے نافرمان تھے، ہمیں نبی پاک کے فرما بردار بننا ہے. وہ اللہ کے باغی، نافرمان اور سرکش تھے، ہم نے اللہ کے سچے فرما بردار، پرہیزگار اور متقی اور غلام بندے بننا ہے. وہ اللہ کی باتوں پر اور رسول کی تعلیمات پر ایمان نہیں لاتے تھے، یقین نہیں لاتے تھے، بلکہ تکذیب کرتے تھے. ہم نے اللہ کی باتوں پر ایمان لانا ہے، رسول اللہ کی باتوں پر مل کے بولیں ایمان لانا ہے. اور پیغمبر نے آ کے ہمیں سنایا. اللہ اکبر، ذرا سنیے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ایمان والوں کے ساتھ، اچھے کردار والے لوگوں کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم دنیا میں پرامن طریقے سے رہو گے. اگر ایمان بھی صحیح نہ ہو اور کردار انتہا درجے کے برے ہوں، ان کے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہے. یہ وعدہ مومنوں کے ساتھ ہے. کن کے ساتھ ہے؟ مل کے بولیں. اور مومن بندہ کون ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، جب تک دوسروں کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرو تو مومن نہیں بن سکتے. مومن کون ہوتا ہے؟ المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم. مومن بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو اتنا خیر والا، اتنی بلائی والا، اتنے نفع والا بن جائے کہ اس سے نفع صرف مسلمانوں کو نہیں، دنیا کے ہر انسان کو پہنچنا شروع ہو جائے. وہ بندہ مومن بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ اور جب بندہ مومن بن جاتا ہے تو اللہ کے وعدے ہیں وہ دنیا میں رہے گا تو پرامن طریقے سے، باوقار طریقے سے، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن من عمل صالحا من ذکر او انثى من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. میرے اللہ فرماتے ہیں مومن ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اور پھر وہ دوسروں کے ساتھ بلائیاں کرے، اچھائیاں کرے، نیکی کے کام کرے، تو میں اللہ اس کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں میں اس کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیتا ہوں. حیات طیبہ، میں اس کی زندگی کو طیب بنا دیتا ہوں، پاکیزہ. تو میرے بھائیوں، یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی برکت کہ صالح علیہ السلام کی قوم نے عمل نہیں کیا، عذاب آ گیا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ
وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى۔ اور سمود کی بات سنو، ہم نے ان کی ہدایت کا بندوبست کیا اور صالح علیہ السلام جیسا پیغمبر ان کو عطا فرمایا۔ وہ ہدایت کا سرچشمہ لے کر ان کے پاس آئے، ان کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ کتنی نالائق قوم تھی۔ اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، انہوں نے اندھا رہنا پسند کیا۔